زندگی کی تلخیوں نے ایک ہی سبق سکھایا کہ رحمت خداوندی سے نا امید مت ہونا۔ جب تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس راہ پہ جاؤ۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ میری چپ کو کبھی میری ہار مت سمجھنا، میں اپنے حق کے فیصلے خدا پر چھوڑتا ہوں۔ خدا کو نہیں چاہیے تیرے ماتھے پہ محراب، اے انسان بس اس کی مخلوق کا خیال کر۔ میرا واسطہ ہے اس خدا سے جو مانگنے سے پہلے عطا کرتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر، لوگوں کی بے لوث خدمت اور اللہ کی عبادت تمہیں سکون دینے لگے تو سمجھ جائے اللہ آپ سے راضی ہے۔ نور حاصل کرنے کے لیے انسان کو خود ایک بار جلنا پڑتا ہے۔ ذکر جس کا ہے سورہ فاتحہ میں، وہ صراط مستقیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہے۔ ہر لمحہ اللہ سے یہی دعا کیا کریں کہ جب زندگی کا آخری لمحہ ہو تو کلمہ زباں پر جاری ہو۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ میں گمان کروں بھی تو کس چیز کا، یہ تو سانس بھی دی ہوئی اس خدا کی ہے۔ مایوس نہیں ہوں میں، کیونکہ مشکلیں دینے والا ہی آسانیاں بھی دیتا ہے۔ تنہا دل تھا اور خاموش رات تھی، میری اللہ سے وہ پہلی ملاقات تھی۔ خدا نے نماز میں بھی سجدہ سہو رکھا ہے، اور لوگ ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتے۔ موت سے سب ہی ڈرتے ہیں، مگر موت دینے والے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ ممکن اور ناممکن تو انسان کی سوچ ہے، اللہ پاک کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہو کہ کون جانے آپ کی دعا کب قبول ہو جائے۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے راضی ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔